اگر جی دو بھائی ہیں, ایک آدمی دن رات محنت کر کے وہ اپنا نصیب سنوار رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, مکان بھی بنا رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے, اور ایک سونے میں وقت گزار رہا ہے, تو وہ اپنا نصیب بگاڑ رہا ہے, تو اس کے متعلق بتائیں کہ یہ مقصد یہ ہے کہ جو اپنے نصیب کو خود بگاڑ رہے ہیں, تو پھر مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے, پھر آدمی یہ کہتے جو میرے نصیب میں مجھے مل گیا, ایسے کیسے؟ دیکھو, نصیب میں جو ہوگا مل کے رہے گا, یہ تو ایک حقیقت ہے. باقی یہ کہ کیا محنت سے نصیب بدلا جا سکتا ہے, یہ ایسے ہی سوال ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے کہ نہیں بدلی جا سکتی. تقدیر کسی چیز سے نہیں بدلتی, دعا بھی تقدیر کا حصہ ہی ہوتی ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے ایک پریشانی آئے گی, یہ دعا مانگے گا اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. اور کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے پریشانی آئے گی, دعا نہیں مانگے گا اور پریشانی دور نہیں ہوگی. تو تقدیر تو اللہ کے علم کا نام ہے, جو اللہ کا علم ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو پوستی لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوگا پیسہ آ ہی جائے گا, تو ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو یہ بتانا چاہیے تیرے مقدر میں پیسہ نہیں ہے, تجھے نہیں ملے گا کبھی بھی, تو ایسے ہی سڑے گا, ایسے ہی مرے گا. کیونکہ جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ بغیر محنت کے بھی آ جاتا ہے, لیکن جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر اس کے مقدر میں محنت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ محنت کرے گا اور پیسہ آ جائے گا. اللہ کو پتا تھا یہ محنت نہیں کرے گا, بلکہ یہی باتیں کرے گا کہ نصیب میں ہوگا تو آ جائے گا, نصیب میں نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. اللہ کو پتا تھا یہ باتیں کرے گا, لہذا نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, ہر کام نصیب سے ہوتا ہے. شادی بھی نصیب سے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ میں رشتہ ہی نہیں بیچتا, میں شادی نہیں کرتا, نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا کمارے رہیں گے, ان کے نصیب میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ باتیں ہی پھینکتا رہے گا یہ ساری زندگی بیٹھ کے, یہ محنت کرے گا ہی نہیں. اب ہمیں نہیں پتا ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے, اس لیے ہم محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے محنت لکھی ہوئی تھی. تو نصیب جو ہے یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا, پہلے پتا ہو تو دنیا کا نظام بگڑ جائے. تو لکھا ہوا تو ایک حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی, لیکن اس علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی یہ علم نہیں دیا, تقدیر کا علم. یہ علم اللہ کے پاس ہے, اور اسی بیس پہ انسان کی آزمائش ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, لہذا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے علم ہے کہ یہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے, یہ صحیح حدیث ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, عمر لمبی ہو, وہ رشتہ داری کو جوڑے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ عمر تو متعین ہے, تو رشتہ جوڑنے سے عمر لمبی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا وہی جواب ہے